بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اسی کے لائق وہ ہے، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو ہے وہ اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور اسی کے لائق وہ ہے یعنی زمین۔ اے انسان، تو اپنے رب اللہ تعالیٰ سے ملنے تک کی یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے۔ تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے والوں کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ ہاں، جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ شخص اپنے متعلقین میں دنیا میں خوش تھا، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس کے پروردگار اللہ تعالیٰ اسے بخوبی دیکھ رہے تھے۔ سامعین، اب اس صورت کا تعارف سماعت کریں۔ موطا امام مالک میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور اس میں اذا السماء انشقت کی صورت پڑھی اور سجدہ کیا اور فارغ ہو کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے پڑھتے ہوئے سجدہ کیا تھا۔ یہ روایت مسلم اور سنن نسائی میں بھی ہے۔ بخاری میں ہے کہ ابو رافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی، آپ نے اس میں اذا السماء انشقت کی تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ میں نے پوچھا تو جواب دیا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس صورت کو نماز میں پڑھا اور آیت سجدہ پر سجدہ کیا اور مقتدیوں نے بھی سجدہ کیا، بس میں تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا اس موقع پر یعنی آیت سجدہ پر سجدہ کرتا رہوں گا، یعنی مرتے دم تک۔ اس حدیث کی سندیں اور بھی ہیں اور صحیح مسلم اور سنن نسائی میں مروی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ اذا السماء انشقت میں اور سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں سجدہ کیا۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ آسمان پھٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا، وہ اپنے رب کے حکم پر کار بند ہونے کے لیے اپنے کان لگائے ہوئے ہوگا۔ پھٹنے کا حکم پاتے ہی پھٹ پھٹ کر ٹکڑے ہو جائے گا۔ اسے بھی چاہیے کہ امر الہی بجا لائے، اس لیے کہ یہ اس اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے بڑا اور نہیں، جو سب پر غالب ہے اور اللہ پر غالب کوئی نہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے بس وہ لاچار ہے، بے بس وہ مجبور ہے، اور زمین اس روز پھیلا دی جائے گی، بچھا دی جائے گی اور کشادہ کر دی جائے گی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ زمین اپنے اندر کے کل مردے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، یہ بھی رب کے فرمان کی منتظر ہوگی اور اسے بھی یہی لائق ہے کہ اپنے رب کے فرمان پر کان لگائے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اے انسان، تو کوشش کرتا رہے گا اور اپنے رب کی طرف آگے بڑھتا رہے گا، اعمال کرتا رہے گا، یہاں تک کہ ایک دن اللہ سے مل جائے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے اعمال اور اپنی سعی و کوشش کو اپنے آگے دیکھ لے گا۔ سنن نبی داؤد 83 میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد، جینے جب تک چاہیں بالآخر موت آنے والی ہے، جس سے چاہیں دل بستگی پیدا کر لیں، ایک دن اس سے جدائی ہونی ہے،
جو چاہیں عمل کر لیں، ایک دن اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ ملاقی ہی کی ضمیر کا مرجع بعض نے لفظ رب کو بھی بتلایا ہے، تو یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی اے نبی ملاقات ہونے والی ہے، وہ آپ کو آپ کے کل اعمال کا بدلہ دیں گے اور آپ کی تمام کوشش و سعی کا پھل آپ کو عطا فرمائیں گے۔ دونوں ہی باتیں آپس میں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو کوشش کرنے والا ہے لیکن اپنی کوشش میں کمزور ہے، جس سے یہ ہو سکے کہ اپنی تمام تر سعی و کوشش نیکیوں کی کرے تو وہ کر لے۔ دراصل نیکی کی قدرت اور برائیوں سے بچنے کی طاقت بجز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی مدد ہی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا، جس کے داہنے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ مل جائے گا، اس کا حساب سختی بغیر نہایت آسانی سے ہوگا، اس کے چھوٹے اعمال معاف بھی ہو جائیں گے، اور جس سے اس کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا وہ ہلاکت سے نہ بچے گا۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس سے بروز قیامت حساب کا مناقشہ یعنی پوچھ گچھ ہوئی وہ تباہ ہوگا۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن میں تو ہے کہ نیک لوگوں کا بھی حساب ہوگا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ رسول اللہ نے فرمایا، دراصل یہ وہ حساب نہیں، یہ تو صرف پیشی ہے، جس سے حساب میں پوچھ گچھ ہوگی وہ برباد ہوگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ بیان فرماتے ہوئے رسول اللہ نے اپنی انگلی اپنے ہاتھ پر رکھ کر جس طرح کوئی چیز کریدتے ہوں اس طرح اسے ہلا جلا کر بتلایا۔ مطلب یہ ہے کہ جس سے باز پرس اور کرید ہوگی وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ خود ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس سے باقاعدہ حساب ہوگا وہ تو بے عذاب نہیں رہ سکتا، اور حساب یسیر سے مراد صرف پیشی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بندے کو خوب دیکھتے رہے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ سے سنا کہ آپ نماز میں یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ میرا آسان حساب لیجئے۔ جب رسول اللہ فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا، صرف نامہ اعمال پر نظر ڈال لی جائے گی اور کہہ دیا جائے گا کہ جاؤ ہم نے درگزر کیا، لیکن اے عائشہ جس سے اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آئیں گے وہ شخص تو ہلاک ہوگا۔ غرض جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہی چھٹی پا جائے گا اور اپنے والوں کی طرف خوش خوش جنت میں واپس آئے گا۔ طبرانی کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم لوگ اعمال کر رہے ہو اور حقیقت کا علم کسی کو نہیں، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ تم اپنے اعمال کو پہچان لوگے۔ بعض وہ لوگ ہوں گے جو ہنسی خوشی اپنوں سے آ ملیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ رنجیدہ افسردہ اور ناخوش واپس آئیں گے، اور جسے پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ہاتھ موڑ کر نام اعمال دیا جائے گا، وہ نقصان اور گھاٹے کی پکار پکارے گا، ہلاکت اور موت کو بلائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ دنیا میں خوب حشاش بشاش تھا، بے فکری سے مزے کر رہا تھا، آخرت کا خوف عاقبت کا اندیشہ مطلق نہ تھا۔ اب اس کو غم و رنج، یأس و حرمان، رنجیدگی اور افسردگی نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ موت فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ مجھے شفق کی قسم اور رات کی اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم اور پورے چاند کی قسم، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے،
اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ کفار تو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں، انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ہاں، ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا نیک بدلہ ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شفق یعنی سرخی کی قسم اور لوگوں کی حالت۔ شفق سے مراد وہ سرخی ہے جو غروب آفتاب کے بعد آسمان کے مغربی کناروں پر ظاہر ہوتی ہے۔ علی بن عباس، عبادہ بن صامت، ابو ہریرہ، شداد بن اوس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم، محمد بن علی بن حسین مکحول، بکر بن عبداللہ المزنی، بکیر بن الاشج، مالک ابن ابی ذئب، عبدالعزیز ابن ابی سلمہ اور ماجشون رحمۃ اللہ علیہم یہی فرماتے ہیں کہ شفق اس سرخی کو کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ مراد سفیدی ہے، پس شفق کناروں کی سرخی کو کہتے ہیں، وہ طلوع سے پہلے ہو یا غروب کے بعد، اور اہل سنت کے نزدیک مشہور یہی ہے۔ خلیل کہتے ہیں عشاء کے وقت تک یہ شفق باقی رہتی ہے۔ جوہری کہتے ہیں سورج کے غروب ہونے کے بعد جو سرخی اور روشنی باقی رہتی ہے اسے شفق کہتے ہیں، یہ اول رات سے عشاء کے وقت تک باقی رہتی ہے۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مغرب سے لے کر عشاء تک، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ مغرب کا وقت شفق غائب ہونے تک ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے البتہ مروی ہے کہ اس سے مراد سارا دن ہے، اور یہ روایت میں ہے کہ مراد سورج ہے۔ غالباً اس مطلب کی وجہ اس کے بعد کا جملہ ہے، تو گویا روشنی اور اندھیرے کی قسم کھائی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دن کے جانے اور رات کے آنے کی قسم ہے۔ اوروں نے کہا ہے سفیدی اور سرخی کا نام شفق ہے، اور قول ہے کہ یہ لفظ ان دونوں مختلف معنوں میں بولا جاتا ہے۔ وسق کے معنی ہیں جمع کیا، یعنی رات کے ستاروں اور رات کے جانوروں کی قسم۔ اسی طرح رات کے اندھیرے میں تمام چیزوں کا اپنی اپنی جگہ چلے جانا، اور چاند کی قسم جب کہ وہ پورا ہو جائے، بھرپور ہو جائے اور پوری روشنی والا بن جائے۔ لترکبن الی آخر الآیہ کی تفسیر بخاری میں مرفوع حدیث سے مروی ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف چڑھتے چلے جاؤ گے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو سال آئے گا وہ اپنے پہلے سے زیادہ برا ہوگا، میں نے اسی طرح تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اس حدیث کے اور اوپر والی حدیث کے الفاظ بالکل یکساں ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہے، واللہ اعلم، اور یہ مطلب بھی اس حدیث کا بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس کی تائید عمر ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ عنہم اور عام اہل مکہ اور اہل کوفہ کی قرات سے بھی ہوتی ہے۔ ان کی قرات لترکبن با کے زیر سے۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اے نبی تم ایک آسمان کے بعد دوسرے آسمان پر چڑھو گے، مراد اس سے معراج ہے، یعنی منزل بمنزل چڑھتے چلے جاؤ گے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق منزلیں طے کرو گے، جیسے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اپنے سے اگلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے بالکل برابر برابر، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہو تو تم بھی یہی کرو گے۔ لوگوں نے کہا اگلوں سے مراد آپ کی کیا یہود و نصارہ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اور کون؟ مکحول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر 20 سال کے بعد تم کسی نہ کسی ایسے کام کی ایجاد کرو گے جو اس سے پہلے نہ تھا۔ عبداللہ فرماتے ہیں آسمان پھٹے گا، پھر سرخ رنگ ہو جائے گا، پھر بھی رنگ بدلتے چلے جائیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی تو آسمان دھواں بن جائے گا، پھر پھٹ جائے گا۔ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی بہت سے لوگ جو دنیا میں پست و ذلیل تھے آخرت میں بلند وذی عزت بن جائیں گے، اور بہت سے لوگ جو دنیا میں مرتبے اور عزت والے تھے وہ آخرت میں ذلیل و نامراد ہو جائیں گے۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ پہلے دودھ پیتے تھے پھر غذا کھاتے ہو، پہلے جوان تھے پھر بڈھے ہوئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نرمی کے بعد سختی، سختی کے بعد نرمی، امیری کے بعد فقیری، فقیری کے بعد امیری، صحت کے بعد بیماری، بیماری کے بعد تندرستی۔
امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام اقوال کو بیان کر کے فرمایا ہے کہ صحیح مطلب یہ ہے کہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخت سخت کاموں میں ایک کے بعد ایک میں پڑھنے والے ہیں، اور گو خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، لیکن مراد سب لوگ ہیں کہ وہ قیامت کی ایک کے بعد ایک ہولناکی دیکھیں گے۔ پھر فرمایا کہ انہیں کیا ہو گیا، یہ کیوں نہیں ایمان لاتے، اور انہیں قرآن سن کر سجدے میں گر پڑنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ بلکہ یہ کفار تو الٹا جھٹلاتے ہیں اور حق کی مخالفت کرتے ہیں اور سرکشی میں اور برائی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی باتوں کو جنہیں یہ چھپا رہے ہیں بخوبی جانتے ہیں۔ تم اے نبی انہیں خبر پہنچا دو کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس عذاب سے محفوظ ہو کر بہترین اجر کے مستحق ایماندار نیک کردار لوگ ہیں، انہیں پورا پورا بے کٹا بے حساب اجر ملے گا۔ جیسے اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا عطاء غیر مجذوذ، یعنی بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بلا احسان، لیکن یہ معنی ٹھیک نہیں۔ ہر آن ہر لحظہ اور ہر وقت اللہ عز و جل کے اہل جنت پر احسان و انعام ہوں گے، بلکہ صرف اللہ کے احسان اور اللہ کے فضل و کرم کی بنا پر انہیں جنت نصیب ہوئی، نہ کہ ان کے اعمال کی وجہ سے۔ بس اللہ مالک کا تو ہمیشگی اور مدام والے احسان اپنی مخلوق پر ہے ہی۔ اللہ کی ذات پاک ہر طرح کی ہر وقت کی تعریفوں کے لائق ہمیشہ ہمیشہ ہے، اسی لیے اہل جنت پر اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد یعنی تعریف کا الہام اسی طرح کیا جائے گا جس طرح سانس بلا تکلیف